صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ چھٹی ہجری کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ آج 5 ہجری تک تقریباً ہم مکمل کر چکے ہیں۔ جو بڑے بڑے مین واقعات یا سیرت سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ بقیہ تفصیلات کے لیے سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی ہجری میں 10 محرم کو، محرم سے سال کی ابتدا ہوتی ہے، تو چھٹی ہجری کی ابتدا کے یوں کہہ لو 10 دن بعد آپ علیہ السلام نے 30 صحابہ پر مشتمل ایک جماعت تیار کی، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے جنگجو قسم کے آدمی تھے، بڑے بہادر اور نڈر تھے۔ آپ اکثر ان کو مہم جوئیوں کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے ان کو ان کا سربراہ بنایا، امیر بنایا، اور 30 بندوں کا یہ لشکر روانہ کیا۔ مدینہ سے 7 میل کے فاصلے پہ ایک منزل یا بستی تھی، اس کا نام ہے قراطا۔ وہاں کی اطلاع تھی کہ وہ لوگ کو مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے قبل اس کے کہ وہ مدینے پہ چڑھائی کرتے صحابہ کی جماعت کو روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ قراطا، یہ دن میں چھپ جاتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے، پیدل سفر تھا کہ ہماری اطلاع ان بستی والوں کو نہ ہو کہ ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے پورا سفر یوں ہی کیا، دن کو چھپتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے، اور یہ اچانک ان پہ پہنچے اور حملہ کر دیا۔ وہ ایک دم حملے سے گھبرا گئے، جس کا جدھر کو منہ آیا، رخ آیا، وہ ادھر کو بھاگ گیا۔ 10 بندے ان کے انہوں نے مار دیے، 10 بندے قتل ہو گئے، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا۔ تو جتنے اونٹ اور بکریاں کھڑی تھیں بستی والوں کی، وہ ساری انہوں نے گھیر لی، اور لے کے تو اگلے دن انہوں نے مدینہ واپسی کی۔ سیرت میں تعداد لکھی ہے تقریباً 150 کے قریب اونٹ ان کو ملے، اور 3000 بکریاں ملے۔ بکریاں عرب لوگ بہت رکھتے تھے، 3000 بکریاں، 150 اونٹ، 10 بندے قتل کیے، اور یہ مال غنیمت لیتے مدینہ واپس آ گئے۔ 10 محرم کو یہ روانہ ہوئے تھے، 29 محرم کو ان کی واپسی ہوئی۔ تقریباً یہ مہم، یہ تشکیل کہہ لو ان کی 19 دن کی، 19 دن انہوں نے لگائے اس مہم پہ۔ آپ علیہ السلام نے اس سارے مال کو جمع فرمایا، اور مسلمانوں پہ ان کو جیسے مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے ایسے تقسیم ہوا، جتنے لوگ شریک تھے ان پہ آپ نے ان کو تقسیم فرما۔ بیچ میں سے خمس نکال لیا، کیونکہ خمس اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، 5واں حصہ، اور باقی 4 حصے آپ نے صحابہ پہ تقسیم فرمائے۔ اونٹ بھی دیے، اور بکریاں چونکہ زیادہ تھیں تو آپ نے 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر شمار کیا۔ اس لیے فقہ میں اب یہ حکم ہے کہ جب کئی مسلمانوں کو مال غنیمت ملے تو 10 بکریاں 1 اونٹ کے برابر، مطلب کسی کے حصے میں اونٹ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو اس کو 10 بکریاں دے دو، یہ 10 بکریاں 1 اونٹ شمار کیے جائیں۔ جب یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آ رہے تھے قراطا بستی سے، تو بنو حنیفہ ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کا شاید آپ کو تعارف نہ ہو۔ اس بنو حنیفہ کے سردار کا نام ہے مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ بنو حنیفہ مدینہ سے کافی فاصلے پہ رہتے تھے، دور تھے بہت۔ یہ جو بنو حنیفہ قبیلہ ہے، اس کے سرداروں میں ایک سردار ہیں، ان کا نام ہے سمامہ، سا کے ساتھ، سین نہیں ہے، سا ہے، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بن گئے۔ یہ اپنے قبیلے سے سفر کرتے ہوئے مکے جا رہے تھے، اور گھر سے نکلے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے،
محمد بن مسلمہ اپنے لشکر کو لے کے قرطا سے مدینہ واپس آ رہے تھے. راستے میں یہ سمامہ ان کو نظر آ گیا. انہوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا, پکڑ لیا سر, باندھ کے ان کو مدینہ لیا. ظاہر مشرک تھے اس وقت تک, مسلمان نہیں تھے, اور تعارف بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. مدینہ لائے تو تعارف کیا تم کون ہو, اور انہوں نے بتایا میں بنو حنیفہ کا سردار ہوں, میرا نام سمامہ. مشہور آدمی تھے, مکے والے سارے جانتے تھے, مدینہ والے بھی جانتے تھے. تو صحابہ نے آپ کو اطلاع دی کہ سمامہ کو محمد بن مسلمہ پکڑ کے لائے. آپ نے کہا ان کو مسجد میں کسی ستون کے ساتھ باندھ دو. تو مسجد نبوی میں مدینہ میں ایک ستون کے ساتھ سمامہ کو باندھ دیا گیا. آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی بہت آباد تھی اعمال سے. ہر وقت لوگ بیٹھ کے سیکھتے سکھاتے تھے. صحابہ آ کے مسجد میں ڈیرا ڈالتے تھے, سیکھنا سکھانا چلتا رہتا تھا, نماز چلتی رہتی تھی, تلاوت چلتی رہتی تھی. ہر وقت کوئی نہ کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. تہجد گزاری کا بڑا, شب بیداری کا بڑا ایک رواج تھا. تو آپ کی مسجد بہت آباد تھی, اور خود حضور کا حلقہ بھی لگا کرتا تھا. آپ بیٹھ کے چیزیں سکھاتے تھے, بتاتے تھے. تو آپ کا مقصود یہ تھا کہ سمامہ مسجد میں رہیں اور ہمارا جو مسجد کا ماحول ہے اس کو یہ دیکھیں. بعض دفعہ انسان چیزیں دیکھ کے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ اس نے صرف خبر سنی ہو. خبر سننا اور ہوتی ہے, چیز کو خود دیکھنا اور ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں نا, ان سے ہم ملیں, تبلیغ کے لیے نکلنا ہے 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے, وہ گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں تبلیغ میں کیا ہوتا ہے, سانو پھڑ کے لے جان گے, پتہ نہیں کی کرن گے ساڑھے نال. اور جو لوگ جا کے دیکھ لیتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ان کی معاملات ہیں, یہ ان کے کام ہیں, یہ کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ بہت معنی رکھتا ہے اور چیز کو بہتر سمجھا سکتا ہے. تو آپ کا مقصود بھی یہی تھا کہ سمامہ مسجد میں رہیں اور دیکھتے رہیں کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کسی کافر کو مسجد میں رہائش دی جا سکتی ہے, جیسے سمامہ کو مشرک ہوتے ہوئے آپ نے مسجد میں بندھوا دیا. سمامہ بندھے ہوئے تھے, آپ نماز کے لیے تشریف لائے. آپ نے فرمایا ما عندک یا سمامہ, سمامہ سناؤ کیا خیال ہے, کیا حال ہے. تو وہ فرمانے لگے, اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, کہنے لگے ان تقتل ذا دم, اگر تو میری گردن مارے گا تو میں نکا موٹا بندہ نہیں, میں بڑا قیمتی بندہ, میرا خون بڑا قیمتی ہے, تو کسی قیمتی خون والے کی تو گردن مارے گا, مطلب یہ ہے کہ پھر میرا قبیلہ تجھے نہیں چھوڑے گا. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, اور اگر تو انعام کرے, احسان کرے اور میری گردن چھوڑ دے اور مجھے آزاد کر دے تو میں بڑا قدردان آدمی ہوں, میں تیرے اس احسان کی قدردانی کروں گا اور یاد رکھوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالِ, اور اگر تجھے مال چاہیے کہ تو مال پیسے لے لیں تو میں چھاڑ دیں, فصل منہ ما شئت, تو جنہ تیرا دل کردا ہے انہا مال مانگ لے تو لب جائے گا. یہ سمامہ نے آپ کو کہا. آپ مسکرائے اور کوئی بات نہیں کی اور آگے چلے گئے. نماز پڑھی, جو معمولات تھے وہ کیے, گھر چلے گئے. سمامہ سے ملاقات دوبارہ نہیں کی. اگلے دن نماز کے لیے جب آئے, فجر کی نماز, تو آپ سمامہ کے پاس سے پھر گزرے. آپ نے فرمایا ما عندک یا سمامہ, سمامہ کیا خیال ہے. اب ایک دن دیکھ چکے تھے اور آپ کی چیزوں کو جان چکے تھے, صحابہ کو دیکھ لیا تھا, ایک دن مسجد میں رہے تو ماحول سمجھ آ گیا. تو آپ نے کہا ہاں بھائی سمامہ کیا خیال ہے. تو انہوں نے پہلا جملہ بھی حذف کر دیا کہ تو اگر قتل کرے گا تو میرا خون قیمتی ہے, یہ نہیں کہا, اور آخری جملہ بھی حذف کر دیا, تجھے مال چاہیے تو وہ مل جائے گا, یہ دونوں چھوڑ دیے اور ایک جملہ کہا ان تنعم علی شاکر, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے
تو آپ کے اس احسان کو یاد رکھا جائے گا، اور میں قدردان آدمی ہوں، میں آپ کے احسان کی قدر کروں۔ آپ پھر مسکرائے اور آگے چلے گئے۔ تیسرے دن دوبارہ تشریف لائے، آپ نے کہا ما عندک یا سمامہ، کیا خیال ہے؟ تو سمامہ نے اپنی وہی بات دہرائی جو گزشتہ کل میں دہرائی تھی کہ اگر آپ مجھے انعام احسان سے چھوڑ دیں تو میں اس احسان کی قدردانی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کو لاؤ بھائی اس کو چھوڑ دو، اطلقوا سمامہ۔ تو صحابہ آئے، انہوں نے رسی کھول دی، سمامہ آزاد ہو گئے۔ اب سمامہ اس میں تھے کہ شاید میرے سے کوئی پیسے مانگیں گے، آپ نے کہا نہیں، نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ چونکہ ماحول دکھا دیا تھا اور مسلمانوں کا وہ ماحول اتنا طاقتور تھا کہ وہ سمامہ میں داخل ہو چکا تھا۔ تو سمامہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے، مسجد سے نکلے جب یہ آزاد ہو گئے، اور مدینہ کی آبادی سے کچھ باہر جا کے کھجوروں کا ایک باغ تھا جہاں چشمہ تھا، وہاں غسل کیا، پاک صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کے دوبارہ مسجد آ گئے، مسجد نبی، اور اگلی نماز میں آپ سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے آپ نے کہا سمامہ کدھر آئے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کلمہ پڑا، مسلمان۔ احسان جو ہوتا ہے نا، احسان یہ بڑے بڑے شاہ سواروں کو گرا لیتا ہے۔ بغض کو محبت میں بدل دیتا۔ اس لیے عربی میں کہاوت ہے اکرم الفم تستحی العین، منہ کو کچھ کھلا دو آنکھ حیا کرے گی، منہ میں کچھ لقمہ ڈال دو آنکھ حیا کر جائے گی۔ محبت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ کسی کو کچھ دینا ہے، بدلے میں پھر بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی، کوئی اسلام ان پہ پیش نہیں کیا، نہ کوئی احکام ان کو بتائے، نہ سمجھائے، نہ کوئی لمبے چوڑے بیان کی، کچھ بھی نہیں کیا، بس آپ نے ایک ان کے ساتھ نیکی کر دی تو بدلے میں اسلام اندر اتر گیا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے غسل کر لے جیسے سمامہ نے غسل کیا، اور آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ تو نکلا ہے اور جا کے غسل کر کے آیا ہے پاک صاف ہو کے، اور پھر اسلام کو قبول کیا۔ تو ایک مسئلہ یہ نکلا کہ کافر کو مسجد میں رہائش دی جا سکتی ہے، دوسرا اسلام کے قبول کے وقت نہا کے پاک صاف ہو کے اسلام کو قبول کرنا زیادہ بہتر ہے، تیسرا مسئلہ علماء نے نکالا ہے کہ کسی کافر کو اگر اس کی خیر نظر آ رہی ہو، یہ دیکھو چنگا کام بھی یہ کر سکتا ہے، تو اس کافر کو اختیار دینے کی اجازت ہے کہ اس کو قتل میں اور چھوٹ جانے میں اختیار دیا جائے، جیسے آپ نے سمامہ کو اختیار دیا اور انہوں نے پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اس طرح کے علماء نے کئی مسائل اسی سے نکالے، میں رات پڑھ رہا تھا تو تقریباً کوئی 10-15 مسئلے اس ایک ہی قصے میں سے علماء نے نکالے۔ تو سمامہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے عمرے کے لیے نکلا تھا۔ کافر لوگ بھی عمرہ تو کرتے تھے لیکن وہ عمرہ اپنے طریقے پہ کرتے تھے جو ان کی سمجھ میں جیسا آیا ہوا تھا، بیچ میں ننگے طواف بھی کرتے تھے اور پوٹے سے بتیرے کاموں نہ دے۔ تو انہوں نے کہا میں عمرے کے لیے نکلا ہوا تھا اور یہ آپ کے بندے مجھے گرفتار کر کے لے آئے، اب مجھے بتاؤ میں عمرہ کروں یا نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جب آپ گھر سے خیر کی نیت لے کے نکلے ہو تو اس خیر کو پورا کرو، جاؤ عمرہ کرو جا کر۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کفر میں کوئی چنگا کام شروع کر دیتا جائے تو اسلام میں آ کے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ کہ جیسے سمامہ کو آپ نے عمرہ پھر کروایا، جب یہ عمرے کے لیے مکے پہنچے تو ان کی اطلاع پہنچ گئی کہ بنو حنیفہ کا سمامہ آ رہا ہے اور وہ مدینہ سے ہو کے آ رہا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کسی نے آواز لگائی صبوت یا سمامہ، سمامہ تو نے دین بدل لیا ہے۔
میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے دین نہیں بدلا، میں تو صحیح دین میں اب داخل ہوا ہوں۔ اور پھر قسم کھائی کہ مکے والوں کا جتنا غلہ میرے قبیلے بنو حنیفہ سے آتا ہے اب وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک محمد مجھے اجازت نہیں دے۔ آج کے بعد تمہارا غلہ مکے والوں کا بند۔ اور یہ واپس اپنے قبیلے گئے، انہوں نے پھر مکے ایک دانہ نہیں آنے دیا۔ مکے والوں کی اپنی تو فصل تھی نہیں کیونکہ مکہ زرعی زمین تو ہے نہیں، تو مکے والے ادھر ادھر سے ہی لیتے تھے، تو بنو حنیفہ سے ان کو کافی سارا غلہ ملتا تھا، وہ سمامہ نے جا کے بند کروا دیا۔ 2-3 سال بند رہا، لقمہ نہیں آنے دیا، بس اپنی قسم پوری۔ پھر مکے والوں نے خط لکھا حضور علیہ السلام کو مدینے کہ بنو حنیفہ میں سمامہ نے ہمارا غلہ بند کیا ہوا ہے، آپ بڑے رحم دل آدمی ہیں، آپ لوگوں کو کھلانے والے آدمی ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ سمامہ کو اجازت دیں کہ وہ ہمیں غلہ بھجوایا کرے یا آپ اس کو حکم دیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے سمامہ کو پیغام بھیجوایا کہ مکے والوں کا غلہ بحال کر دے۔ پھر سمامہ نے اپنی قسم پوری کی اور دوبارہ غلہ بحال کیا رضی اللہ عنہ۔ اچھا، محرم گزرا ہے، اس کے بعد مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا۔ ربیع الاول کے مہینے میں 1 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام نے 200 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور خود آپ امیر بنے اور جھنڈا لے کے آپ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے، اور ارادہ آپ کا یہ تھا کہ رجیع میں نے اس کا رجیع کا قصہ آپ کو پہلے یہاں ذکر کر دیا۔ رجیع میں کچھ صحابہ کو بڑی بے دردی سے دھوکے سے شہید کیا تھا، جس میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عاصم بن ثابت تھے، اور اس طرح کے بہت سارے 8-10 لوگ تھے جن کو انہوں نے دھوکہ دے کے مارا تھا۔ آپ نے کہا ان کا بدلہ لینے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ 200 افراد کے ساتھ نکلے۔ بنو لحیان کا قبیلہ، اس کو سیرت میں غزوہ بنی لحیان کہتے ہیں۔ آپ نے اس قبیلے پہ جا کے چڑھائی کی، یہ سارے ہی بھاگ گئے، ادھر ادھر پہاڑوں میں نکل گئے، جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ تو آپ نے 2 دن بنو لحیان میں قیام فرمایا اور بہت سارے صحابہ کو 8-8-10 کی جماعتیں بنا کے ادھر ادھر تلاش میں بھیجا کہ دیکھو کہیں یہ مل جائیں تو ان کو پکڑ کے لے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی 10 بندے دے کے بھیجے، لیکن وہ بنو لحیان والے کہاں ہاتھ آنے تھے، وہ نکل گئے، بھاگ گئے سارے۔ 2 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، پھر آپ نے واپسی کی۔ جب آپ واپسی کر رہے تھے تو صحابہ نے آپ کی زبان سے کچھ کلمات سنے۔ یہ سفر کی دعا ہے جو آپ نے پڑھی، تو صحابہ نے یہ سن لی۔ پھر یہ سفر کی دعا آگے روایت ہو گئی۔ سفر کی دعا آپ علیہ السلام نے جو پڑھی بڑی مضبوط ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ اس سفر میں تو ہمارا ساتھی، والخلیفۃ فی الاہل، اور پیچھے بیوی بچوں میں تو ہمارا خلیفہ ہے، مطلب اسی تو تھے نہیں، ان کا خیال رکھنا اب تیرا کام۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اس سفر کی ساری تھکاوٹ سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وکآبۃ المنظر، اور سفر میں کوئی برا منظر پیش آئے، جیسے اب گاڑیاں ہیں لگتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوئے، بوٹیاں اڑ گئیں، چیتھڑے اڑ گئے اور برا حال ہو گیا۔ اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھی، قتل و قتال ہو جاتا تھا، مسافروں پہ حملہ ہو جاتا تھا، ڈاکہ پڑ جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سفر میں ہمیں کوئی برا منظر پیش آئے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وسوء المنقلب فی الدار والمال والاہل، اور میں کوئی اس طرح کا برا لوٹنا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں کہ پیچھے میرے گھر والوں کو کوئی نقصان ہوا ہو، یا میرے مال میں کوئی نقصان ہوا ہو، یا میرے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہو، میں ایسے لوٹنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کتنی مضبوط اور بہترین دعا ہے سفر کی۔ ایسے چلتے چلتے ہم نا ہیلمٹ پہننے کا اہتمام کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھیں تو بیلٹ لگانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن مسنون دعا کا اہتمام ہم نہیں کرتے۔ حالانکہ ہیلمٹ کے پہننے پہ حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، بیلٹ لگانے پہ حفاظت کا وعدہ نہیں۔ احتیاطی چیزیں ہیں، کرنی چاہیے، انکار نہیں ہے، میں کوئی منع نہیں کر رہا۔ تسی باہر جا کے آکھو مولوی صاحب نے آکھا بیلٹ نہیں لانی، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ احتیاطی چیزیں کرنی چاہیے، لیکن ہم بیلٹ لگانے کا اہتمام کر رہے ہیں، ہیلمٹ پہننے کا اہتمام کر رہے ہیں،
گاڑی میں بیٹھے تو ٹائر کی ہوا شوا چیک کرتے ہیں، ٹائر چیک کرتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں کوئی خراب نہ ہوئے، راہ کو مسئلہ پیش نہ آئے، لیکن ہم مسنون دعا کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ان چیزوں پہ حفاظت کا وعدہ نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کے دی ہوئی دعا پہ حفاظت کا وعدہ ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ بندہ کہے جی ہن ساڈا دماغ کام نہیں کرتا، ہن ساڈا ذہن کام نہیں کرتا، ہن ساڈے کو دعا یاد نہیں ہوندی۔ یہ جو کہتا ہے نا میرا ذہن کام نہیں کرتا، میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں اس سے اس کی دکان کا حساب مانگو، پورے مہینے کا کھاتا سنا دے گا، اتنے دینے ہیں، اتنے لینے ہیں، اتنا نقصان ہوا، اتنا فائدہ ہوا، اتنا ادھار گیا، اتنا ادھار آیا، یہ سارے حساب کتاب آتے ہیں، ضرب تقسیمیں ساری جانتا ہے، ویسے کہتا میرا ذہن کام نہیں کرتا۔ بندے کا جب کام کرنے کو دل نہ ہو تو حجتیں ہزار ہوتی ہیں، پھر بندہ 100 حجتیں بنا لیتا ہے۔ تو اہتمام سے دعا یاد کی جائے، ایک ایک لفظ کر لے، روز کا ایک لفظ بھی یاد کرے تو مہینے میں دعا یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں۔ تھوڑا سا زندگی میں اہتمام ہو اور وقتاً فوقتاً دعائیں پڑھنی آتی ہوں تو دعا بھولتی بھی نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بھول جائے۔ دیکھو نا صحابہ نے یہ کلمات ہمیں روایت کر کے کیوں سنائے؟ اگر صرف کہانی سننا مقصود ہے تو یہ الفاظ نہ بھی بیچ میں آتے تو کہانی تو پوری تھی۔ ان الفاظ کو جو حضور کی زبان سے نکلے ہیں اللہ نے محفوظ رکھا اور 1400 سال بعد ہم تک پہنچایا اور اس کا انتظام کیا۔ کیوں کیا؟ یہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کا سامان کریں۔ بڑوں سے دعاؤں کا بہت اہتمام ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے اللہ کے نبی سے دعا سنی ہے، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، دعا کیا ہے؟ آمنت باللہ وتوکلت علیہ واعتصمت بہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اتنی سی دعا۔ وہ فرماتے تھے جس نے 3 دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی، سفر میں کوئی نقصان ہو عثمان ذمہ دار ہے، قیامت کے دن نقصان پورا کرے گا۔ کیسا یقین تھا! آپ کے مبارک کلمات پہ حفاظت کے وعدے ہیں، کر کے تو دے۔ ابھی میں آپ کو لمبے اور قصے نہیں سنا سکتا، صحابہ میں اور ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں ان میں دعاؤں کا کتنا اہتمام ہے۔ ہم کہتے ہیں بس یہ تو ایسے ہی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی یاد کرنے کی چیزیں ہیں، وہ یاد کریں، ہم تو فارغ نہیں۔ حالانکہ حفاظت تو ہم سب کو چاہیے۔ ربیع الاول کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، جو ہمیں زندگی حضور علیہ السلام کی ملی ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ صرف کہانیاں سنانا تو مقصود نہیں۔ مجھے خود بتاؤ، پتھر صرف اس لیے کھائے تھے بھئی 1400 سال بعد ایک امت آوے، وہ 2-4 نعتیں پڑھ لیتے، آکھے بلے بلے چلو گل ختم۔ کام ہم نے نہیں کرنا، سچ ہم نے نہیں بولنا، امانت پہ ہم نے کام نہیں کرنا، غیبت ہم نے نہیں چھوڑنی، نفرت، جھوٹ، حسد، بددیانتی، 2 نمبری، یہ چیزیں ہم نے نہیں چھوڑنی۔ ربیع الاول میں 10-12 دن تک ہم اچھا ہلا گلا کریں گے اور پھر اپنے کام۔ پھر محرم آئے گا، ایک دفعہ مومن پھر جاگے گا، پھر 10-12 دن محرم جاگ کے پھر سو جائے گا۔ پھر رمضان آئے گا، پھر مومن جاگے گا، مسجدیں کھل کرے گا، پہلا عشرہ گزرے گا، مومن پھر سو جائے گا۔ نہیں میرے عزیزو، یہ زندگیاں ہمیں ملی ہیں تاکہ ہم ان پہ عمل کریں، ہم آپ کی زندگی کو سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش، نیت عزم، ارادہ کریں۔ آپ خود دیکھو نا، ہر بندہ ہم میں سے دیکھے کہ اس کو اللہ کے نبی کی دی ہوئی کتنی دعائیں یاد ہیں جو امت کے لیے اللہ کے نبی نے دی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی دعائیں یاد ہیں۔ زندگی میں کتنی سنتیں موجود ہیں،
ہم سب اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تو حرمت رسول پہ جان قربان ہے کہ تو نعرے ہیں، اس کا تو ہمیں دعویٰ ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ سنت پہ عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اگر یہ حفاظت کی دعائیں انسان اپنے ساتھ رکھے، یقین جانو نہ بکرے دینے کی ضرورت ہے، نہ سریاں دینے کی ضرورت ہے، نہ ککڑ ذبح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پٹھے سیدھے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام زندگی میں لے آئیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ 50 کہانیاں 20 شعبدہ باز پھر رہے ہیں، وہ آپ کو نئی نئی کہانی ڈالیں گے اور اپنے پیسے بٹوریں گے اور کام چلائیں گے۔ اس لیے زندگی میں حفاظت کے اعمال جو حضور علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان کو سیکھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینا، یہ آپ علیہ السلام کی مسنون زندگی سے مقصود اور مطلوب ہے، اور امت کے لیے اسی لیے اس کو جمع کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو پچھلا ایک کافی عرصے سے یہ سیرت کا چیپٹر اسی لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کی زندگی سے جو جو سبق ملتے ہیں وہ ہم لیں، ان کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ورنہ قصے تو سنتے ہیں ہم، بچپن سے جوان ہو گئے، جوانی سے 55 کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو گئے، قبروں میں چلے جائیں۔ دنیا تو چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام کا دیا ہوا ایک ایک سنت طریقہ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے لے آؤ، آپ کی چھوٹی سی ایک سنت کو نہیں پہنچ سکتے۔ آخری بات کہتا ہوں، بس پھر سنتیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی زبردست بات ہے، سنت کو سمجھنے کے لیے بڑی بہترین بات ہے۔ فرماتے تھے ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے، آپ لاکھوں چابیاں لے آؤ اور اس تالے کو کھولنے کی کوشش کرو، وہ نہیں کھلے گا۔ اس تالے کی چابی اس کو لگے گی تو وہ کھل جائے گا۔ تو فرماتے تھے اللہ کے خزانوں کی بھی کچھ چابیاں ہیں، جو چابیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں۔ اگر ہم وہ چابی لگائیں گے ہم اللہ کے خزانے کھلوا کے کچھ لے سکتے ہیں، اور اگر ہم وہ چابی نہیں لگائیں گے، ادھر ادھر کی 1000 چابیاں لگا لو، بکرے دے رہا ہے، چھترے دے رہا ہے، اور سریاں دے رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے دیگیں دے رہے ہیں، اور چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، اور دسترخوان لگ رہے ہیں، اور 1000 طریقے ہیں۔ تو یہ جتنی مرضی چابیاں لگا لو، کبھی بھی محبوب اللہ رب العزت کی خزانوں کی جو چابیاں ہیں، جب تک وہ نہیں لگیں گی تب تک خزانے نہیں کھلیں گے۔ تو سنت اللہ کے خزانوں کو کھولنے کی بہترین چابی، وہ کلمات جو آپ علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگے ہیں، یہ پاسورڈ ہیں، جو پاسورڈ لگے گا تو تالا کھلے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ دعا مانگنا، انہی کلمات کے ساتھ اللہ کے خزانوں سے لینے کی کوشش کرنا، یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ کے خزانوں کو کھلوانے۔ اور اگر یہ پاسورڈ نہیں لگے گا، یہ لاک کی چابی نہیں آئے گی، تو جتنی مرضی لاک لگا لو، جو مرضی چابیاں لگا لو، پھر کام نہیں بنے۔ اس لیے نیت کرنی چاہیے کہ زندگی میں حضور علیہ السلام کی دی ہوئی دعاؤں کو سیکھا جائے اور اپنی دعاؤں میں انہی کو مانگا جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں جمعے کے بعد جو یہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں جتنی مسنون دعائیں ہیں بس وہ مانگو۔ ہم اردو میں مانگتے ہیں اللہ سنتے ہیں، پشتو میں مانگو سنتے ہیں، عربی میں مانگو سنتے ہیں، جس مرضی زبان میں مانگو اللہ سنتے ہیں۔ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے کلمات کی جو نورانیت وہ آپ کے کلمات میں ہے، وہ اور زبانوں میں نہیں آئے گی۔ جو برکت حضور کی زبان کے نکلے ہوئے لفظوں کی ہے وہ اور کسی لفظ میں نہیں ہوگی۔ مجھے 2-3 دفعہ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کچھ دعا اردو میں بھی مانگا کریں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی آپ عربی میں کیا مانگتے ہیں۔ تو ان کو تو میں یہ بات لمبی تھی نہیں سمجھا سکا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ زندگی میں نیت کوشش کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے الفاظ کو یاد کرے اور انہی سے دعا کو مانگا جائے کہ اس میں نبی کے دیے ہوئے الفاظ کی بھی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں
صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك